السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ 1973 کی بات ہے۔ عربوں اور اسرائیل کے درمیان جنگ چھڑنے کو تھی کہ امریکی سینیٹر اہم کام کے سلسلہ میں اسرائیل آیا۔ وہ اسلحہ کمپنی کا سربراہ تھا۔ اسے فوراً اسرائیل کی وزیر اعظم گولڈا مائر کے پاس لے جایا گیا۔ گولڈا مائر نے ایک گھریلو عورت کی مانند سینیٹر کا استقبال کیا اور اسے اپنے کچن میں لے گئی۔ یہاں اس نے امریکی سینیٹر کو ایک چھوٹی سی ڈائٹنگ ٹیبل کی کرسی پر بٹھا کر چولہے پر چائے کے لیے پانی رکھ دیا اور خود بھی وہی آ بیٹھی۔ اس کے ساتھ اس نے طیاروں، میزائلوں اور توپوں کا سودا شروع کر دیا۔ ابھی باؤ تاؤ جاری تھا کہ اسے چائے پکنے کی خوشبو آئی۔ وہ اٹھی اور چائے 2 پیالیوں میں انڈیلی، ایک سینیٹر کے سامنے رکھی اور دوسری گیٹ پر کھڑے امریکی گارڈ کو تھما دی۔ پھر میز پر آ بیٹھی اور امریکی سینیٹر سے محو کلام ہو گئی۔ چند لمحوں کی گفت و شنید اور بھاؤ تاؤ کے بعد شرائط طے پا گئی۔ وہ اٹھی، پیالیاں سمیٹی اور انہیں دھو کر واپس سینیٹر کی طرف پلٹی اور بولی، مجھے یہ سودا منظور ہے۔ آپ تحریری معاہدے کے لیے اپنا سیکٹری میرے سیکٹری کے پاس بھجوا دیجئے۔ اسرائیل اس وقت اقتصادی بحران کا شکار تھا، مگر گولڈا مائر نے کتنی سادگی سے اسرائیل کی تاریخ میں اسلحے کی خریداری کا اتنا بڑا سودا کر ڈالا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ خود اسرائیلی کابینہ نے اس بھاری سودے کو رد کر دیا۔ اس کا موقف تھا کہ اس خریداری کے بعد اسرائیلی قوم کو برسوں تک دن میں ایک وقت کھانے پر اکتفا کرنا پڑے گا۔ گولڈا مائر نے کہا، آپ کا خدشہ درست ہے، لیکن اگر ہم یہ جنگ جیت گئے اور عربوں کو پسپائی پر مجبور کر دیا تو تاریخ ہمیں فاتح قرار دے گی اور وہ بھول جائے گی کہ جنگ کے دوران فاتح قوم نے کتنے انڈے کھائے تھے اور روزانہ کتنی بار کھانا کھایا تھا۔ اس کے دسترخوان پر شہد، مکھن، جیم تھا یا نہیں، اور ان کے جوتوں میں کتنے سوراخ تھے یا ان کی تلواروں کے نیام پھٹے پرانے تھے۔ فاتح صرف فاتح ہوتا ہے۔ گولڈا مائر کی دلیل پر اسرائیلی کابینہ کو اس سودے کی منظوری دینا پڑی۔ آنے والے وقت نے ثابت کر دیا کہ گولڈا مائر کا اقدام درست تھا، اور پھر اسی اسلحے اور جہازوں سے یہودی عربوں کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے۔ جنگ کے ایک عرصہ بعد واشنگٹن پوسٹ کے نمائندے نے گولڈا مائر کا انٹرویو لیا اور سوال کیا، امریکی اسلحہ خریدنے کے لیے آپ کے ذہن میں جو دلیل تھی وہ فوراً آپ کے ذہن میں آئی تھی یا پہلے سے حکمت عملی تیار کر رکھی تھی؟ چونکا دینے والا جواب تھا۔ وہ بولی، میں نے یہ استدلال اپنے دشمنوں مسلمانوں کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا۔ مذاہب کا موازنہ میرا پسندیدہ موضوع تھا۔ انہی دنوں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات پڑھی۔ اس کتاب میں مصنف نے ایک جگہ لکھا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ان کے گھر میں اتنی رقم نہیں تھی کہ چراغ جلانے کے لیے تیل خریدا جا سکے، لہٰذا ان کی اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی زرہ بکتر رہن رکھ کر تیل خریدا، لیکن اس وقت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی دیواروں پر 9 تلواریں لٹک رہی تھی۔ یہ واقعہ پڑھا تو میں نے سوچا کہ دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے جو مسلمانوں کی پہلی ریاست کی کمزور اقتصادی حالت کے بارے میں جانتے ہوں گے، لیکن مسلمان آدھی دنیا کے فاتح ہیں، یہ بات پوری دنیا جانتی ہے۔ لہذا میں نے فیصلہ کیا کہ اگر مجھے اور میری قوم کو برسوں بھوکا رہنا پڑے، پختہ مکانوں کی بجائے خیموں میں زندگی بسر کرنا پڑے، تو بھی اسلحہ خریدیں گے، خود کو مضبوط ثابت کریں گے اور فاتح کا اعزاز پائیں گے۔ گولڈا مائر نے انٹرویو نگار سے درخواست کی کہ اسے آف دی ریکارڈ رکھا جائے اور شائع نہ کیا جائے۔
وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے جہاں اس کی قوم اس کے خلاف ہو سکتی تھی، وہاں دنیا میں مسلمانوں کے موقف کو تقویت مل سکتی تھی۔ چنانچہ واشنگٹن پوسٹ کے نمائندے نے یہ واقعہ حذف کر دیا جب گولڈا میئر انتقال کر گئی اور وہ انٹرویو نگار بھی صحافت سے الگ ہو گیا۔ تب ایک اور نامہ نگار امریکہ کے 20 بڑے نامہ نگاروں کے انٹرویو لینے میں مصروف تھا۔ اس سلسلے میں وہ اسی نامہ نگار کا انٹرویو لینے لگا جس نے واشنگٹن پوسٹ کے نمائندے کی حیثیت سے گولڈا میئر کا انٹرویو لیا تھا۔ اس انٹرویو میں اس نے گولڈا میئر کا واقعہ بیان کر دیا جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے جب تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا تو میں عرب بدوؤں کی جنگی حکمت عملیاں دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ مجھے معلوم ہوا کہ وہ طارق بن زیاد جس نے جبل اٹر کے راستے اسپین فتح کیا تھا، اس کی فوج کے آدھے سے زیادہ مجاہدوں کے پاس پورا لباس نہیں تھا۔ وہ 72 گھنٹے ایک چھاگل پانی اور سوکھی روٹی کے چند ٹکڑوں پر گزارا کرتے تھے۔ یہ وہ موقع تھا جب گولڈا میئر کا انٹرویو نگار قائل ہو گیا کہ تاریخ فتوحات گنتی ہے، دسترخوان پر پڑے انڈے، جیم اور مکھن نہیں۔ یہ انٹرویو کتابی شکل میں شائع ہوا تو دنیا اس ساری داستان سے آگاہ ہوئی۔ یہ واقعہ مسلمانان عالم کو جھنجھوڑ رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ ادڑی اباؤں اور پھٹے جوتوں والے گلا بان 1400 برس قبل کس طرح جہاں بان بن گئے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یہودی عورت نے تو سبق حاصل کر لیا، مگر ہائے افسوس مسلمان اس پہلو سے ناآشنا رہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی، علوم و فنون پر درس رکھنے کی بجائے لا حاصل بحثوں اور غیر ضروری کاموں میں مگن رہے، چنانچہ زوال ہمارا پھر مقدر ٹھہرا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح وہ مقام جہاں سے فخر کائنات سید الانبیاء علیہ السلام معراج کے لیے تشریف لے گئے، حضرت عمر کو بڑی خواہش تھی کہ چونکہ نبی رحمت اسی جگہ سے معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے اور یہ ہمارا سابقہ قبلہ بھی تھا، لہذا کسی طرح وہ بیت المقدس کو اسرائیل سے آزاد کرانا چاہتے تھے۔ لیکن یہ بس خواہش ہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ معاملہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا، لیکن اس وقت اسلامی افواج فارس کی سرحدوں پر برسر پیکار تھی۔ خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے اپنے پاس بلا لیا تو خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس پر بھرپور حملہ کیا۔ افواج کی تعداد لگ بھگ 15 سے 20 ہزار تھی اور یوں بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا۔ عیسائی اور یہودی کہاں چپ رہنے والے تھے، لہذا انہوں نے مسلمانوں پہ اپنی محنت شروع کی اور مسلمانوں کو کھوکھلا کر کے بیت المقدس بزور شمشیر پھر چھین لیا۔ یہ زنگی دور ہے دوستو، اب ہر طرف سے اسلام پہ مسلسل حملے ہو رہے ہیں۔ اسلام چاروں طرف سے عیسائیوں اور یہودیوں کے نرغے میں تھا۔ عباسی خلیفہ نور الدین ایک چٹان کی طرح ان حملوں کو نہ صرف روکے ہوئے تھے بلکہ تمام اسلام دشمنوں کو نیست و نابود بھی کر رہے تھے۔ اسلام کو شکست دینے میں مسلمان بھی پیش تھے۔ یہ طوفان اکیلا زنگی کے بس کا نہ تھا، اتنے میں اللہ نے ایک اور بہادر انسان بھیجا جس کا نام سلطان صلاح الدین یوسف ایوبی تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے افواج کی کمان سنبھالی اور کفار کی رسی ڈھیلی چھوڑ کر پہلے غداروں کے سر کاٹے۔ مسلسل 8 سال تک صلاح الدین ایوبی نے غداروں کو جہنم واصل کیا۔ اس کے بعد تیاری کر کے بیت المقدس پہ حملے کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اسی دوران زنگی خشیین کے ہاتھوں شہید کر دیا گیا۔ اس جنگ میں 20,000 کا لشکر سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تھا اور عیسائیوں کے لشکر کی تعداد 3 لاکھ تھی۔ 2 ماہ تک سلطان صلاح الدین ایوبی حلب میں لڑتے رہے۔ حلب لہو لوہان ہو گیا، انسانوں کے خون بہنے لگے،
لیکن عیسائی بھی کسی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھے۔ آخر کار سلطان صلاح الدین ایوبی نے حملوں میں شدت لائی اور 4 ماہ تک مسلسل لڑائی لڑنے کے بعد 27ویں رمضان کو بیت المقدس فتح ہوا۔ بیت المقدس کی فتح کی خبر جب دنیا میں پھیلی تو ایک لشکر جرار یورپ سے ریچرڈ دی لائن ہارٹ کی سربراہی میں نکلا اور سلطان صلاح الدین کی پیٹھ میں پیچھے سے چھرا گھونپ دیا۔ سلطان پہ اس اچانک انداز سے حملہ کیا گیا کہ سلطان ایوبی کچھ نہ سمجھ پائے، لیکن سلطان نے جلد ہی ہوش سنبھالا۔ جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق ریچرڈ کے پاس 6 لاکھ کی فوج تھی اور سلطان کے پاس کل فوج کی تعداد صرف 27,000 تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے بھائی ملک العادل کو اقرا سونپ دیا اور خود بیت المقدس سنبھال لیا۔ اقرا میں سلطان کے افواج کی تعداد صرف 7,000 تھی اور باقی کے 20,000 سلطان بیت المقدس کی حفاظت کے لیے لے گیا۔ ریچرڈ نے پہلے مہینے اقرا پہ پتھر برسائے، گولہ باری کی، لیکن مسلمانوں نے ہتھیار نہیں پھینکے، بلکہ وہ قلعہ کا دروازہ کھول کر ریچرڈ کی افواج پہ حملہ آور ہو جاتے۔ کئی ماہ گزر گئے، مسلسل شب خون اور سلطان کی افواج کے حملوں سے ریچرڈ کا نقصان ہو رہا تھا، لیکن اقرا کا علاقہ فتح ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ایک طرف 7,000 افواج اور دوسری طرف 6 لاکھ افواج۔ ریچرڈ نے شہر پہ فیصلہ کن حملہ کا اعلان کیا اور اپنی 6 لاکھ فوج کو آگے کر دیا۔ قلعے کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، شہر کو ہر طرف سے جکڑ لیا گیا۔ ایک خون ریز مقابلہ شروع ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بیت المقدس سے سب دکھائی دے رہا تھا۔ 7,000 کا لشکر 6 لاکھ پہ ٹوٹ پڑا۔ خون کی ندیاں بہنے لگی اور آہیں بلند ہونے لگی۔ سلطان نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ریچرڈ کی افواج پہ پیچھے سے حملہ کر دیا۔ سلطان کا حملہ بہت زیادہ تیز اور غیر متوقع تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہر اول دستے نے 25,000 عیسائیوں کو پہلے ہی وار میں صاف کیا، لیکن ایک صلیبی مرتا تو 10 نئے آ جاتے۔ فوج لڑ لڑ کر تھک چکی تھی، سوائے پسپائی کے سلطان کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ لہذا سلطان نے پسپائی کا اعلان کیا اور اپنی فوج کو پیچھے لے گیا۔ جنگ کا شور تھم چکا تھا۔ ریچرڈ اپنے سپاہیوں کی لاشیں گن رہا تھا تو پتا چلا کہ اس کے 1 لاکھ فوج کا صفایا ہو چکا ہے۔ لہذا ریچرڈ نے مسلمانوں سے جنگ کرنے کا ارادہ کچھ وقت کے لیے ملتوی کر دیا اور قلعے کو حصار میں لے لیا۔ اقرا شہر کا دانا پانی بند کر دیا۔ مسلمان بھوک اور پیاس سے مرنے لگے تو اقرا والوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ریچرڈ ایک فاتحانہ انداز سے اقرا میں داخل ہوا، لیکن دیکھ کر حیران ہوا کہ سلطان کی فوج کے صرف 7,000 فوجی اس سے لڑ رہے تھے، جس میں 2,000 شہید ہوئے اور باقی 5 میں زیادہ تعداد زخمیوں کی تھی۔ ریچرڈ نے تمام مسلم افواج کو ذبح کر دیا کیونکہ اس پہ انتقام کا بھوت سوار تھا۔ ریچرڈ کی بہن نے ریچرڈ کو کہا کہ تم مسلسل 2 سال ایسی فوج سے لڑ رہے تھے جن کا سپہ سالار ہی موجود نہ تھا۔ 2 سال تک تم نے ان پہ حملے کیے اور بدلے میں اپنی 1 لاکھ آرمی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اب آگے بیت المقدس ہے، جس کی نگرانی خود سلطان صلاح الدین ایوبی کر رہا ہے، جس کے پاس اپنی 20,000 فوج ہے۔ لہذا اچھا یہ ہے کہ سلطان سے کچھ شرائط پہ صلح کی جائے، ورنہ سلطان سے لڑ لڑ کر عمر گزر جائے گی اور بیت المقدس ہاتھ نہیں آئے گا۔ یوں ریچرڈ نے سلطان صلاح الدین کو صلح کا پیغام بھیجا۔ دونوں میں صلح ہو گئی۔ مسلسل 2 سال کی جنگ سے ریچرڈ کو بس اقرا کا علاقہ ملا۔ ریچرڈ واپس یورپ چلا گیا، لیکن رستے میں انتقال کر گیا، اور یوں اس وقت سے بیت المقدس 1947 تک مسلمانوں کے پاس رہا۔ امریکہ نے پناہ گزین کی شکل میں اسرائیلیوں کو فلسطین میں آباد کیا اور 1947 میں بیت المقدس اسرائیلیوں کو دے دیا گیا۔ سوچنے والی یہ بات ہے کہ بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا، تو امریکہ کون ہے اسرائیل کو بیت المقدس دینے والا؟ اور جب ایسا ہوا تو مسلم دنیا کی افواج خاموش کیوں رہی؟ کہیں سے بھی کوئی رد عمل نہ آیا۔ اس وقت اسلامی ممالک کا
بلا کیوں وجود میں نہ لایا؟ یعنی اس وقت اسلامی ممالک کو اپنی ایک کمپنی بنانی تھی، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ اب جب سعودیہ، یہ امریکہ، اسرائیل، ایران اور یمن کے افریتوں نے ایک ساتھ حملہ کیا ہے تو یہ 39 ممالک کا بلاک کیوں وجود میں لایا گیا؟ صرف ریال کی وجہ سے۔ اب جب کہ ہم پوری امت مسلمہ کی افواج کی لینڈنگ کر رہے ہیں تو کیوں نہ سب سے پہلے ارض الانبیاء الفلسطین، یعنی پیغمبروں کی دھرتی فلسطین کو آزاد کیا جائے، کیونکہ اس وقت 39 ممالک کی افواج کی لینڈنگ ہم کر رہے ہیں۔ سلطان ایوبی نے 27,000 کی افواج سے تمام عالم میں کفر کو شکست دی، تو اب تو ہم 39 ممالک کی افواج کی رسی ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ سیدھا مطلب 39 لاکھ افواج، لیکن یہ سارے ہجڑے ہیں، خسرے ہیں، اور ان میں مرد ایک بھی نہیں مل سکتا۔ جی ہاں، ان میں ایک مرد بھی پیدا نہیں ہو سکا۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے تو دوستو اس کو لازمی سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔